ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی شہید ہو گئے ہیں اور ایران کے سرکاری میڈیا نے خامنہئی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تصدیق کار ماریہ سلطان صاحبہ۔ ماریہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ کیا کہیں گی، گزشتہ جب روز ہم بات کر رہے تھے تو ایران کی جانب سے ٹینٹیٹیو آ رہی تھیں خبریں، لیکن آج تصدیق کر دی ہے۔ اب کیا دیکھ رہی ہیں اس وقت ایران سمیت خطے کی جو صورتحال ہے، سچویشن ہے، کس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ایک افسوسناک خبر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کہ کہا جا رہا تھا کہ ایک دم ان کی شہادت سے جو ایک دم ایران کے اندر جو ہے میس ایک طرح اس کے بعد ایک ریولوشن ٹائپ سچویشن بنے گی، تو اس وقت یہ چیزیں تو نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کا جو فل امپیکٹ ہے وہ ہمیں اگلے ایک ہفتے میں پتہ چلے گا کہ کیسے جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے سوگ کا تو کہہ دیا ہے، لیکن ابھی اصل فیصلہ اس بات کا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے جنگ بندی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ اگر امریکہ جنگ بندی نہیں کرتا تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آگے کیا صورتحال ہے اور یہ کیسے جائے گی اور یہ کتنی حد تک جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کی جگہ پہ کون جو ہے نیکسٹ سپریم لیڈر بنتے ہیں اور ان کا کیا نقطۂ نظر ہے۔ اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ اچھی خاصی فلوئڈ ہے، اور یہ ہمیں اگلے 24 گھنٹوں میں کچھ پتہ چلے گا کہ ایران کے اندر کیا صورتحال ہے۔ اگر تو لوگ باہر نہیں نکلتے اور یہ جو سچویشن ہے یہ اسی طرح رہتی ہے اور چینج آف کمانڈ ہو جاتا ہے، پھر صورتحال مختلف ہوگی۔ لیکن بہرحال کیونکہ ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ نیکسٹ ان لائن کون ہے اور ان کی کیا ریٹنگ ہے یا ان کی کیا اثر و رسوخ ہے ایران کے اندر، تو اس بات کا فیصلہ جو ہے قبل از وقت ہے۔ بہرحال اس سے یہ بھی امپیکٹ ہوگا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کس نہج تک پہنچتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اور کتنی جو ہے اسٹرائکس ایران میں کرتا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ جو ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہے وہ اسی جگہ پہ موجود ہے، اور اگرچہ انہوں نے اس کو ریوائز تو کیا ہے، لیکن جیسے کہ پہلے ملٹری کمانڈ کے خلاف ہوا ہے اسی قسم کی سچویشن کا ان کو دوبارہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ میم، آپ کیا سمجھتی ہیں جو انٹیلیجنس فیلئر ہے وہ کس حد تک نقصان کا باعث ہے؟ کس حد تک نقصان کیا؟ وہ نقصان تو سامنے ہے ہی، پہلے آلریڈی لیڈرشپ تھی وہ گئی، دین سپریم لیڈر تک یہ معاملہ آ گیا۔ کہاں پر فالٹ آ رہا ہے اگر خاص طور پہ ان ٹرمز آف انٹیلیجنس دیکھا جائے ایران میں؟ دیکھیے، یہ تو ٹوٹل ایبسولوٹ فیلئر ہے، اس کا کوئی اور دو طریقے نہیں ہے اس کو کہنے کے۔ کیونکہ جب آپ جنگ کرتے ہیں اور اگر آپ کے سپریم لیڈر، آپ کے کمانڈر ان چیف، اگر اس کی انٹیلیجنس آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیلی پینیٹریشن ہے، یعنی کہ جو اسرائیل کا اثر و رسوخ ہے یا امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اس حد تک ہے کہ آپ کے انر سرکل تک ہے۔ اب وہ انر سرکل تک کیسے ہے؟ جو خواتین کے ذریعے ہے، وہ ان کے بندوں کے ذریعے ہے، یا وہ ٹیکنیکل ہے، اس بات کا اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو وہ ہے سرکل ہے وہ بہت ہی قریب ہے، اور جو انٹیلیجنس فیلئر بھی ہو رہا ہے وہ ان کے ہائی کمانڈ میں سے کہیں سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سارا کچھ جو ہے مطلب وہ لو لیول یا کاؤنٹر جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں تو انہیں سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، جو امریکہ نے زیادہ تر ڈرون اٹیکس بھی کیے ہیں، جو باقی تمام چیزیں بھی کی ہیں، اس کے اندر سب سے بڑا فیلئر یہ ہوتا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے وہ جو ہے وہ ان کی نشاندہی بھی کرتے رہے، ان کی جگہیں بھی دکھاتے رہے، اور اس کی وجہ سے موسٹ آف دا ڈرون اٹیکس ہوئے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو فیلئر ہے یہ سسٹمک ہے، یعنی کہ یہ ایک طرح سے ان کے انر سرکل کے اندر بہت زیادہ جو ہے پینیٹریشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو بھی باہر کے پیرامیٹرز ہیں وہ باہر کے پیرامیٹرز لاک نہیں ہو رہے، وہ اشخاص کے ساتھ چیزیں چل رہی، جیسے کہ پہلے ان کی نیوکلیر فیسلٹیز، اسی طرح باقی تمام جگہوں کے اوپر، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اس لیڈرشپ کے لیے نہیں ہے، یہ ایران کی جو بھی نئی لیڈرشپ ہے اس کے لیے ہوگا۔ اب دو پاسبلٹیز ہیں۔ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ انہوں نے جو پیرامیٹرز ہیں کہ جہاں سپریم لیڈر بیٹھتے ہیں یا جو ارد گرد
کی جو سچویشن ہے وہ ٹیکنیکلی کور کی ہوئی ہے یا لوگوں سے کور کی ہوئی ہے، یا دوسری سچویشن یہ ہے ان کی جو ہائی لیول جو سیکورٹی پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر ان کے پاس ٹوٹل بریچ ہے. لیکن جس طرح کی مطلب اسٹرائکس ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک شخص کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس ایک پورے کا پورا کوئی گروپ ہے یا کوئی لوگ ہیں جو تقریباً جو انر سرکل کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں. اور اگر یہ سچویشن ہے تو ظاہر ہے کہ آہستہ وہ کانفیڈنس بھی جائے گا انر سرکل کے اندر کہ جی کیا کہ ہم محفوظ ہیں. جب لیڈرشپ محفوظ نہیں ہے تو آپ جنگ نہیں لڑ سکتے، یہ ایک حقیقت ہے، اور لیڈرشپ کا محفوظ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میجر کولیپس ہو رہا ہے، انٹیلیجنس فیلئر کا کہہ لیں کہ ہر مومنٹ جو ہے وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے دشمن کے لیے. میم آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقت میں یا جو بھی لیڈرشپ ہوگی وہ کسی بھی طور پر جوہری جو پروگرام ہے اس کے اوپر کمپرومائز کرے گی؟ دیکھیے جوہری پروگرام پہ تو ایران پہلے ہی کمپرومائز کر چکا تھا، اصل جوہری پروگرام کا نہیں ہے، کیونکہ جوہری پروگرام جب JCPO ہوا ہے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم تیار ہیں کہ ہم کوئی ایٹمی جو ہے نا افزائش جو ہے زیادہ نہیں کریں گے، ہم اس کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سیف گارڈز میں رکھیں گے. اور ایک انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سیف گارڈز کی ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں کمپریہنسو سیف گارڈز اگریمنٹ. انہوں نے کہا جی ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو جنگ ہوئی ہے، یہ جو اسٹرائکس ہوئی ہیں، ان کا ایٹمی پروگرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مطلب اگر یہ کہنا کہ جی ایٹمی پروگرام کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو یہ غیر مناسب کا جھوٹ ہے، کیونکہ اس کا پہلے 6 پارٹی ٹاکس میں ہو چکا تھا، ایران کو سینکشن جو کرنا تھا. یہ جو ری انگیجمنٹ تھی یہ پرہیپس فیس سیونگ تھی یا جو بھی آپ کہہ لیں گے، ایک ریزن تھی جو وہ شاید بلڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیونکہ ایران کے پاس بہت سارے انسان ہیں، اور جو پچھلی اسٹرائک تھی اس میں جو ٹاپ سائنٹسٹ کو انہوں نے مارا ہے تو یہ شہید کیا، تو اس کے اندر بھی کیا بنیادی چیز تھی. دیکھیں جب آپ کا پروگرام اختتام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سالوں سے آپ کے پاس سائنٹسٹ ہوتے ہیں، تو پروگرام آپ کی بلڈنگ سے افیکٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کی جو ہے سائنٹیفک پول ہوتا ہے اس سے افیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں اس جنگ میں ایران کی امریکہ نے جو ہے ایک ایک کر کے ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کا جو نیٹ ورک ہے، مطلب ایک طرح سے جنہوں نے پورے ملک کو روکا، مطلب ساتھ رکھا ہوا تھا، چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ تھی، چاہے وہ نیوکلیر لیڈرشپ تھی، چاہے وہ سیاسی لیڈرشپ تھی، اس کو ٹارگٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں 5ویں ترقی مطلب 5th جنریشن وارفیئر، تو اس کے اندر جو بنیادی سینٹر آف گریوٹی کیا ہوتا ہے، اس میں سینٹر آف گریوٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈرشپ کو شہید کر دیں. اور اگر آپ لیڈرشپ کو شہید کر دیں تو ظاہر ہے اس سے جو ہے سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. یہی کام انہوں نے وینزویلا میں کیا ہے، یہی کام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے اندر. اب ظاہر ہے جب آپ کی لیڈرشپ بھی کولیپس کر جاتی ہے تو امیڈیٹلی جو نیا اسٹرکچر آتا ہے اس کے پاس مطلب ٹھیک ہے وہ ریپلیس ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ریپلیسمنٹ کے بعد وہی تمام اثر و رسوخ، وہ تمام ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. دوسرا جو کانفیڈنس ہوتا ہے اس وقت لوگوں کا کہ جی ہم ان کے ساتھ چلیں گے اور تو ہماری ساتھ چیزیں کنورٹ ہو جائیں گی، تو یہ ایک طرح سے اسٹیٹ کولیپس ہے. یہ بھی بتائیے گا ماریہ صاحبہ کہ آپ لیڈرشپ ریپلیسمنٹ کی بات کر رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لیڈرشپ ریپلیسمنٹ میں مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ اس طرح کی بنتی جا رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بھی بہت زیادہ کشیدگی پھیل چکی ہے، ایسی کشیدگی جو پہلے ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھی. دیکھیں اصول بہت سامنے نظر آ گئے ہیں. امریکہ کا جو اس وقت اصول ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو جو بھی ہمارے خلاف مخالفت کرے گا تو ہم اس شخص کو وہاں سے نکال. تو یہ صرف خامنہ ای صاحب کے لیے میسج نہیں تھا، یہ ایران کے لیے میسج نہیں تھا، یہ میسج پورے مشرق وسطیٰ کے کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ نہیں چلیں گے تو امریکہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی حکومت تبدیل بھی کروا سکتا ہے، آپ کو قتل بھی کر سکتا ہے، آپ کو شہید بھی کر سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی جو ملٹری کمانڈ ہے انر سرکل ہے اس کو بھی نکال سکتا ہے. کیونکہ جو ان لوگوں کے ساتھ انفارمیشن دینے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر اگر ہم چلیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی. تو آپ کی جو انر سرکلز ہیں ہر جگہ کے اوپر، مشرق وسطیٰ میں، ایران میں، ایون پاکستان میں، ان کے اندر بہت زیادہ امریکن پینیٹریشن ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ CIA کی جو پینیٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے.
اور یا ان مشرق وسطیٰ میں تو موساد کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اسٹیبلائز رہتا ہے یا نہیں. اگر تو ایران اسٹیبلائز رہتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایران کولیپس کر جاتا ہے تو یا ایران کے اندر ایک اور ریولوشن آ جاتی ہے، سچویشن بہت خراب ہوتی ہے. تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ایرانی صدر مسعود پزشکیان امریکی حملے میں محفوظ رہے، ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے تصدیق کر دی. پزشکیان پوری صحت کے ساتھ محفوظ ہیں. ایرانی نیوز ایجنسی ذمہ داران کو انجام تک پہنچایا جائے گا. ان کی جانب سے یہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ خامنہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا. ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، پزشکیان امریکہ اور صہیونی قوتوں کو قیمت چکانا ہوگی. ایرانی صدر قومی اتحاد اور عوامی حمایت سے بھرپور رد عمل دیا جائے گا. اسلامی دنیا اس واقعے کو کبھی فراموش نہیں کرے گی. ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، ایرانی صدر کی جانب سے یہ پیغام سامنے آ رہا ہے کہ ذمہ داران کو انجام تک پہنچایا جائے گا اور وہ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں. اس سے قبل جو دیگر نیوز ایجنسیز تھیں، اسرائیل کی یا امریکہ کی، وہ یہ تصدیق کر رہے تھے کہ ایرانی صدر بھی حملوں میں شہید ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پورا بدلہ لیا جائے گا.